شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان سنیں اور ایمان تازہ کریں۔ موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات، تو بیان ملاحظہ فرمائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آتیہ موسیٰ علیہ السلام کو پالنے والی، سنبھالنے والی، فرعون کی گھر والی، ایسے کافر کی بیوی جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے، خدا نے ہدایت دی، ایمان دیا، اس پر اتنی ثابت قدم رہی کہ خود خامد نے کھڑے ہو کر سزائیں دی۔ وہ سامنے آ کر کے کہتا ہے کہ اگر تو اپنے اس مشن سے بعد آ جائے تو تمام آسائش، تمام دولت، محل، کھانا پینا، لباس، خوراک، تمام چیزیں تجھے واپس مل جائیں گی۔ مگر اس نے ساتھ انکار کر دیا کہ میں اب کچھ اور منظر دیکھ چکی ہوں، مجھے اب تیری جنت نہیں چاہیے، میرے سامنے اللہ پاک کی جنت کھلی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایمان آ جائے پھر تو دنیا کی پوری طاقت مل کر ایمان چھین نہیں سکتی۔ ایمان کے لفظی معنی ہے یقین، یقین آ جانا، اعتماد آ جانا، توکل ہو جانا، بالکل دل میں بیٹھ جانا۔ ان کی بات اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں نکال سکتا، بلکہ ایمان اور یقین اور عقیدے کے اندر یہ فطری تقاضا ہے کہ جتنا مجبور کرو اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کو تھوڑے دکھ سہنے پڑے۔ آج ہمیں کبھی تو قرآن کریم کی قدر نہیں، کتنا خوفناک اور بھیانک منظر ہے یہ کہ آج ہمارے اخباروں میں قرآن کریم کی بے حرمتی ہوئی اور وہ اخباروں میں آ گئی۔
یہ حرکتیں کرنے والے کون ہیں؟ سکھ یہاں نہیں، عیسائی یہاں نہیں، کراڑ ہندو یہاں نہیں، یہی مسلمان کہلانے والے جنت کے ٹھیکیدار جو بنے پھرتے ہیں، تمام بدماشیاں یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور ایسوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تو کمال تو یہ ہے، اگر جنرل ضیاء کو کوئی چھیڑ دے تو اگلے دن جیل میں خدا کے قرآن کو پخانے میں پھینک دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بڑی عجیب بات کہی کسی نے، کہتا کہ منزلیں ان کو ملی جن کا طریقہ ہو فریب، منزلیں ان کو ملی جن کا طریقہ ہو فریب، ہم نے تو جرم صداقت کی سزا پائی ہے۔ بے ادبی کرنے والے، خداوند کریم کے قرآن کی بے حرمتی کرنے والے، یہ بات نہیں کہ اس کا وارث کوئی نہیں۔ قرآن کریم کا وارث خود حی قیوم ہے، پروردگار عالم کی ذات اقدس ہے۔ فرمایا ظالموں پڑھو نہ، عمل نہ کرو، اس کو تسلیم نہ کرو، اپنی عدالت میں جگہ نہ دو، کچہری میں جگہ نہ دو، مارکیٹ میں جگہ نہ دو، اپنے معاملات اور ماحول اور معاشرے میں جگہ نہ دو، مگر میری کتاب تو اتنی پاکیزہ ہے، لا یمسہ الا المطہرون، میری کتاب کو بغیر وضو ہاتھ لگانا حرام ہے، بے غسلے کو ہاتھ لگانا حرام ہے، بے غسلے کو میری کتاب کا پڑھنا حرام ہے، اس کی جھوٹی قسمیں کھانا حرام ہے، اس کو ہاتھ پہ رکھ کر قسمیں کھانا حرام ہے۔ او لوگوں، کسی قبیلے کا کلام نہیں، کسی فرقے کا کلام نہیں، کسی جماعت کا کلام نہیں، تنزیل من رب العالمین، میں خدا کا کلام ہے، میں پروردگار عالم کا کلام ہے، میں نے اپنی زبان سے اس کو پہلے خود عطا فرمایا۔ اور لوگوں، اور بے ادبی کرنے والوں، تم کیا سمجھتے ہو اگر میں انتقام لینے سے آ گیا؟ واللہ عزیز ذو انتقام، مجھ سے بڑا بدلہ لینے والا کوئی نہیں۔ تمہیں کیا معلوم ہے، پھر میں ایک کو نہیں، دو کو نہیں، پھر میں پوری پارٹی کو لوں گا، پھر میں پورے طبقے کو لوں گا، اور پھر میں پورے شہر کو لوں گا، اور پھر ایسا بھی ممکن ہے کہ پورے ملک کی بربادی اسی وجہ سے ہو جائے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، او لوگوں، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، جس میں تردد نہیں کیا جا سکتا، جس پر شبہ نہیں کیا جا سکتا، جس پر کسی قسم کا اشکال نہیں کیا جا سکتا۔ میں خدا کا کلام ہوں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نزل به الروح الامین، جبریل امین لانے والے، میں خدا بھیجنے والا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جھولی پھیلا پھیلا کر کے لینے والے۔ اور ظالموں، تم کیا جانو میری کتاب کے مقدس کو؟ وَإِن تَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، میں ایسا کیا کرتا ہوں، پوری قوم کو بدل دیتا ہوں، ورقہ پلٹ دیا کرتا ہوں، زمین کی سطح پلٹ دیا کرتا ہوں، زمین میں بھوچال آ جایا کرتے ہیں، ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں زمین میں زندہ لوگ غرق ہو جاتے ہیں۔
تو اپنے برتن کو گند پہ نہیں پھینکتا، اپنے کپڑے کو گند پہ نہیں پھینکتا، تو اپنی اولاد کو گند پہ نہیں پھینکتا، اپنی بیوی کو گند پہ نہیں بٹھاتا۔ اور ظالموں، میری کتاب اتنی لاوارث ہے، اتنی مظلوم ہے، ہر چیز کا وارث دنیا میں موجود ہے، میرے قرآن کا وارث کوئی نہیں۔ مرلے کے وارث موجود ہے، کلال کا وارث موجود ہے، کوٹھی بنگلوں کے وارث موجود ہے، مکانوں دکانوں کے وارث موجود ہے، ایک ایک اینٹ کے وارث موجود ہے، ایک ایک انچ کے وارث موجود ہے، پیسے کے وارث موجود ہے، سونے چاندی کے وارث موجود ہے، درختوں باغوں بہاروں کے وارث موجود ہے، پھول پتیوں کے وارث موجود ہے، سبزیوں ترکاریوں کے وارث موجود ہے، باغ و بہار کے وارث موجود ہے۔ اور لوگوں، تمہیں میرا قرآن دیوار سا نظر آتا ہے، اس کے وارث قبروں میں جا کے سو گئے، کبھی اس کے بھی وارث ہوا کرتے تھے۔ کون وہ لوگ؟ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ توحید-sunnah.com آج یہ دیوار سا ہے، پروردگار اسی طرح کر جس طرح آج سے 10-15 سال پہلے پاک پٹن شریف کے علاقے میں ہوا تھا۔ کسی کمینے نے کسی عورت کو بتایا تجھے بچہ پیدا کب ہوگا، قرآن کریم کے اوپر بیٹھ کے غسل کر، اخباروں میں آیا تھا۔ اولاد کے نشے میں اندھی، یہ جتنی بیماریاں عورتیں کرتی ہیں اولاد کے لیے، جادو، چوٹ کے ٹولے، ایمان کا بیڑا غرق، عقیدے کا بیڑا غرق، تمام عزت تباہ، آبرو برباد، سب کچھ برباد ہو جائے، اولاد چاہیے۔ اور کون سی اولاد جو جوان ہو کر سب سے پہلے ماں کے سر پہ جوتے لگاتی ہے؟ عقیدے کی پرواہ ہو تو یہ کام ہو۔ اور یہ تمہارے اخبار ہندوستان نہیں گئے، اور مسلمانوں، خدا کی قسم، وہ سکھ اور وہ چوڑے اور وہ چمار اور وہ ہندو تمہارے اور میرے منہ پہ نہیں تھوکتے ہو۔ یہ ہے وہ کالی کمری والے کے امتی۔ دوسرا سال میں ہندوستان گیا، عام چرچا سنا ایک بات کا، کئی جگہ سنا۔ ملے کوٹلا لدھیانے کے علاقے میں ایک لڑکی سکھ کی فوت ہو گئی۔ ان کے یہاں طریقہ ہے میت کو جلانے کا، لڑکی کو آگ میں ڈالا، چتا میں رکھا، لکڑیاں چنی، تیل پھینکا، ماچس جلائی، لکڑیاں جلتی ہے، لڑکی کو آگ نہیں لگتی۔ پورے ہندو دھرم نے 2 دن تک کوشش کی کسی طرح جل جائے، کسی طرح جل جائے، نہیں جلتی۔ آخر ایک ہندو نے، پنڈت نے کہا کہ جس کمرے میں یہ رہا کرتی تھی اس کی تلاشی لو۔ کمرے کی تلاشی لی تو وہاں کچھ نہ ملا۔ ہندو بڑا سیاڑا ہوتا ہے، ہندو جو بوڑھا ہوگا عقل مند ہوتا چلا جائے گا، مسلمان جو بوڑھا ہوگا مت مری کی چلی جائے گا۔ ایک بوڑھا ہندو کہنے لگا، اس کے مکان کی دیواروں میں دیکھو کچے کوٹھے عموماً تھے، کوئی نئی لپی ہوئی جگہ تو نہیں۔ جب جا کر کے دیکھا تو ایک پورا تاک نیا لپا ہوا تھا، اس کو کھول کر دیکھا تو تاک میں اللہ کا قرآن رکھا ہے، مصلی رکھا ہے۔ سکھ کی بیٹی ہے، موت آنے سے پہلے خدا کی کتاب کی حفاظت کر گئی، کسی کا پلیت ہاتھ نہ لگے۔ قرآن کریم ملا، مصلی ملا، تصدیق ہو گئی۔ سارے ہندوؤں نے کہا جلتی تو ویسے نہیں، مسلمانوں کو دو۔ اب یہ پتہ چل گیا کہ یہ تو مسلمان ہو چکی تھی،
डर के मारे या किसी तरह अपने आप को छुपाए रखा, खानदान को, घर वालों को बताया नहीं कि मैं मुसलमान हो चुकी हूं, बहरहाल मुसलमान मरी है। उसने तो छुपा लिया, मगर जिस पर ईमान था वो कैसे छुपने दे। कुरान करीम का अदब करने वाली को आग नहीं जलाती, कुरान करीम का इकराम करने वालों को आग नहीं जलाती। मेरा ईमान है, यहां की भी नहीं जलाती, जहन्नम की भी नहीं जलाती। मुसलमानों को दे दिया गया लड़की की मैयत को, उन्होंने जनाजा पढ़कर उसे दफनाया, गुस्ल किया। सिख घराने की लड़की कुरान करीम का अदब करती है, डूब के मर जाओ मुसलमान कहलाते हुए। यहां तुम्हें और कोई तकरीब के लिए रास्ता नहीं मिलता। ये तरीका तुमको सुझाया किसने? 6 मार्च को सादकाबाद में हुआ, पिछले हफ्ते में यहां मुल्तान में हुआ, और कल का अखबार में ताजे लगाने का। वर्के वर्के को गंदगी मलकर फेंकते हैं। मेरा कुछ यकीन हो रहा है कि अब मौत थोक के भाव आए। ऐसे मौके पे जब आदाब आता है तो तौबा की मोहलत नहीं मिला करती, तौबा की इजाजत नहीं हुआ करती। पाक पटन शरीफ की बात कर रहा था, किसी कमीने ने बतला दिया औरत को कि तुझे औलाद हो जाएगी, कुरान करीम के ऊपर बैठ के गुस्ल कर। हाँ, मुझे और आपको पता नहीं चलता, खुदा जाने ये अंदर अंदर क्या क्या खेल खेलती है। बैठे हैं चारों तरफ बुलाने, शिर्क कराने वाले, ईमान का गला गलत कराने वाले। औलाद के नशे में चूर थी, पानी की बाल्टी भरकर गुस्ल खाने में रखी और जूतों समेत अल्लाह के कुरान पे चढ़ के बैठी। आया खुदाई आजाब, खुदा का गज़ब। फरमाया जब मेरा गज़ब आ जाए बचाने वाला कोई नहीं। मोहल्ले ने, इलाके ने एक चीख सुनी, चंगाड़ सुनी, धार धार की आवाज सुनी। मोहल्ला इकट्ठा हो गया, सब इकट्ठा हो गया। आके क्या देखा? बाल्टी पानी की रखी है, कुरान करीम रखा है, पास खंजीर खड़ा है, सूअर की शक्ल बना। मैं तो अब भी दुआ कर रहा हूं, तुम्हें चाहे बुरी लगे, या अल्लाह ये जो कुरान करीम की अब बेअदबी करने वाले हैं इनकी खंजीर की शक्ल बना, ताकि दूसरों को पता चले और कौम को पता तो चले कि इस किताब का कोई वारिस है, ये बेवारिस ही नहीं। बात है ईमान और यकीन की। हम लोगों का ईमान और यकीन नहीं, कुछ खुद नहीं था, कुछ अगलों ने खड़े होकर उखेड़ दिया। कुरान करीम के नजदीक नहीं आने देते। कभी दाता गनीबख्श की बात छेड़ दी, कभी बहाउल-हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की छेड़ दी, कभी शुक्र शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह की छेड़ दी, कभी पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह की छेड़ दी। और तुझे औलिया किराम से बड़ा प्यार है, खुदा के कुरान से क्यों गैर है? कौन सा वली है जो अल्लाह के कुरान के बगैर वली बन गया? वो कौन सा बुजुर्ग है जो खुदा के कुरान के बगैर बुजुर्ग बन गया? वो कौन सा साहिब करामत है? वो कौन सा गौस है? वो कौन सा कुतब है? वो कौन सा अब्दाल है जो अल्लाह पाक जल्ल शानू की किताब के बगैर बन गया? और तेरा मेरा आज फैसला नहीं हो सकता। चलो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में चलो। इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों जो कुरान करीम पढ़ता हुआ मर जाए, कुरान करीम पढ़ता हुआ अपनी कब्र से क़यामत के दिन उठेगा।
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کریم کی بےعدبی کی اس نے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لیا. جس نے اللہ کی کتاب کا اکرام نہ کیا وہ اپنے خاندان سمیت سمجھو برباد ہو گیا. پڑھنے والوں کو مارا، مشرکین مکہ نے مارا. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مارا قرآن کریم پڑھتے ہوئے. یہی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن فرمائی جس دن بیت اللہ میں شہنشاہ کائنات مفخر موجودات محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر خدا کا قرآن پڑھا. دل پڑے مشرک چاروں طرف سے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر عقبہ نے حضور کی گلے میں کپڑا ڈالا اور بیوار سا سمجھ کر اتنا گلا گھوٹا، اتنے بل چڑھائے، اتنے بت چڑھائے، نبوت کی آنکھیں باہر نکل آئی. اس وقت صدیق اکبر نے یہی بات کہی. فرماتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم قتل کرتے ہو ایک آدمی کو جس کا صرف یہ گناہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے. آج تم گھروں میں سوئے ہوئے ہو، اس کھیتی کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ ایک ایک دانے کے ہزاروں لاکھوں کون بنا رہا ہے؟ فرمایا جس کی سمجھ میں نہیں آیا اس کی سمجھ میں اور کیا آیا. جو خدا کو نہ پہچان سکا وہ اور کسی کو کیا پہچانے گا. تو اگر آسیہ فرعون کی گھر والی یقین کامل لیے بیٹھی ہے، ایک ایک ہاتھ میں 100 میخیں گڑی ہوئی ہے، ریشمی لباس اتر گیا، شاہی محل چھن گیا، باندیاں چھن گئی، خادمہ چھن گئی، نوکرانیاں چھن گئی، کھانا پینا بند ہو گیا، لیکن پرواہ نہیں کرتی. قرآن کریم قیامت تک تعریف کرتا ہے کہ وہ ایسی تھی. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. میرے محبوب کالی کملی والے کافر کی گھر والی کا قرآن مقدس میں ذکر کر. شرک کرنے سے بعد آ گئی، کفر سے ہٹ گئی، نبی کے ماتھے کو چوم لیا. پروردگار عالم نے نبی کی محبت کے بدلے میں ایمان کی دولت عطا کر دی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 عورتیں سارے جہان کی عورتوں کی جنت میں سردار ہوں گی. ان میں بھی اگرچہ آسیہ کا ذکر ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا. اس لیے نہیں کہ وہ بڑی خوبصورت تھی، اس لیے نہیں کہ وہ بادشاہ کی گھر والی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ دھن دولت والی تھی، بلکہ اس لیے قرآن کریم آج اس کی تعریف کر رہا ہے کہ اس کے ایمان میں جان تھی، اس کے ایمان میں قوت تھی، جرأت تھی، شجاعت تھی، بہادری تھی، تمام مصائب جھیلے، دکھ اٹھائے، پریشانیاں برداشت کی، ایمان کا سودا نہ کیا. اللہ پاک کا کیا منشا ہے قرآن کریم میں ان واقعات کے ذکر کرنے کا؟ یہ دیکھو نسب کام نہیں دیتے. ہاں فلانے کی بیٹی ہے، فلانے کی بیوی ہے، فلاں خاندان ہے. اللہ میاں فرماتے میں بڑا بے نیاز ہوں. جب سعیدوں نے قرآن چھوڑ دیا میں نے سکھ کے بیٹے کو مسلمان بنا کر احمد علی لاہوری بنا کر قرآن کی تفسیر لکھوا لی. جتنے تمہارے چاروں طرف یہ سید ہیں شادی شادی شادی،
جاتے کہ دیکھو تمہیں کوئی بھی اگر قرآن پڑھتا ہوا ملے. حسین نے خنجر کے نیچے نیزے کی نوک میں قرآن نہیں چھوڑا. یہ اچھا حسینی ہے جو قرآن کے نزدیک ہی نہیں جاتا. توحید-سنت.com فلانا شاہ فلاں قرآن نہیں پڑھتے. اصلیت کیوں آج مسلمان قرآن نہیں پڑھتا؟ ہمارے پورے گھروں میں آج قرآن کریم پڑھنے والا کوئی نہیں. عورتوں میں کوئی نہیں، مردوں میں کوئی نہیں، بچوں میں کوئی نہیں، بڑوں میں کوئی نہیں. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کوٹھی پہ خدا کی لعنت ہے، اس بنگلے پہ خدا کی لعنت ہے جہاں کتے کی بھونک ہے، سگریٹ کا دھواں ہے، ٹی وی کا نقشہ ہے، ریڈیو کی کھڑکار ہے، کنجری کی جھنکار ہے، قرآن کریم پڑھنے والا کوئی نہیں. اس کوٹھی پہ خدا کی 1000 بار لعنت برستی ہے. اور گھاس کی جھوپڑی ہے، ٹوٹا پھوٹا آدمی رہتا ہے، کپڑے پورے نہیں، پیٹ سے بھوکا، سر سے ننگا، پیر سے ننگا، مگر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے. حضرت لاہوری فرماتے ہیں رب ذوالجلال کی قسم اس جھوپڑی پہ 1000 مرتبہ رحمت برستی ہے. اور قرآن کریم نے متنبہ کیا کہ رشتے ناطے ہمارے یہاں نہیں چلتے، ہمارے یہاں تو ایمان کی دولت چلتی ہے. کہ سکہ ہے اللہ کی عدالت میں چلنے والا وہ ہے ایمان. فرمایا دیکھو پیغمبروں کی بیویاں ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام کی گھر والی ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی گھر والی ہے. پیغمبروں کی بیویاں میرے نبی کے گھروں میں رہی، کھایا میرے نبی کی کمائی، پیا میرے نبی کا دیا ہوا. اور یہ جتنے پیغمبر تھے حلال کماتے تھے، حلال کھلاتے تھے. لیکن چونکہ شرک کی لعنت میں گرفتار ہو گئی، دونوں نبیوں کی بیویاں جہنم کا ایندھن بن گئی. اسی لیے تو قرآن کریم نے مقابلہ کا ذکر کیا. بیوی نبی کی جہنم کے انگارے، بیوی فرعون کی جنت کا پھول بن گئے. کافر جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے یہ سب کچھ اس لیے کرم کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پیار کرتی، محبت کرتی. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں آ گئے. اللہ اکبر، کلیم اللہ ہے، کوہ طور پہ اللہ میاں سے باتیں کرتا ہے. چلا ہے فرعون کے مقابلے میں. فرعون نے مقابلے کی دعوت دے دی، مقابلہ ہو گیا. سنو نبی کی پہچان، نبی چھاتی کوٹ کر نہیں جاتا، پڑکے مار کر نہیں جاتا، شور و ہنگامہ نہیں کرتا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اللہ کی حضور میں رو رہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور پروردگار بے شک میں کلیم اللہ ہوں، سر پہ تاج نبوت ہے. تو میرا میں تیرا، اے میرے پروردگار فرعون کے مقابلے میں چلا ہوں. رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو تو ہی کھولے گا. اللہ سے مانگ رہے ہیں. نبی کسی کی قبر پہ نہیں گیا، نبی کسی کی درخت کی پوجا کرنے نہیں گیا، نبی کسی چشمے پہ نہیں گیا، نبی کسی دریا پہ نہیں گیا، سورج کے سامنے نہیں جھکا، چاند کے سامنے نہیں جھکا. 4 اینٹیں کہیں لگی ہوئی دیکھ کر کلیم اللہ نہیں جھکا، کہیں اچھا غلاف پڑا ہوا دیکھ کر نبی نہیں جھکا، اللہ کی حضور میں جھکا ہوا ہے، رو رہا کلیم اللہ رب اشرح لی صدری
صدری ویسر لی امری، اور میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملے کو آسان فرما دے۔ اور خدا کی قسم قربان جاؤں، پیغمبر تیری دعا پہ کہتا ہے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے۔ دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ مقابلہ فرعون کا ہے، میرا تیرے سوا جہان میں کوئی نہیں، آخرت میں کوئی نہیں، تو میرا وہ پروردگار ہے جس نے میری ماں کو حکم دیا صندوق کا دریا میں پھینکنے کا، اور میرے پروردگار میری ماں نے تیرا کہنا پورا کر دیا، فرعون کے گھر میں آپ نے مجھے پلوا دیا، آج اس سے مقابلہ ہے، تو میری مدد نہ کرے تو اور کون کرے؟ نبی کو اکڑ کے نہیں گیا، آجا مقابلے میں آجا۔ آج یہی بات چل رہی ہے، اندر کچھ ہے نہیں، کپڑے پہن رکھے ہیں، اچھلنا ہے، کودنا ہے، شور ہنگامہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، پروردگار عالم سے مانگ رہے ہیں، خالق کائنات سے مانگ رہے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ نے اس لیے ذکر کر دیا میرے نبی کی غلاموں اور کلمہ پڑھنے والا تم بھی مجھ ہی سے مانگا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، آواز آئی جا فقولا لہ قولا لینا لہ یتذکر او یخشی، نرمی سے بات کرنا، جا کر جاؤ مقابلے میں تمہارا نگہبان اور محافظ۔ موسیٰ علیہ السلام مقابلے میں چلے گئے۔ قرآن کریم میں 16 سپارے سورہ طٰہٰ میں، سورہ شورى میں کئی جگہ اللہ پاک نے اس واقعے کو بار بار دہرایا۔ ثابت قدم رہنے والوں کے واقعات قرآن میں آ گئے، ڈوبنے والوں کے واقعات، ایمان کا سودا کرنے والوں کے واقعات دنیا ہی میں ختم ہو جاتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں گئے، اس نے جادوگر بنا رکھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھتا رہا، بڑے بڑے جادوگر بنا رکھے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بعض زمانے میں بعض چیزیں ہوتی ہیں، کسی زمانے میں لوگ دانشوری کا مقابلہ کرتے ہیں، علمی مقابلے ہوتے ہیں۔ فرعون کے زمانے میں جادوگروں کی بہت بڑی جماعت تھی، مقابلے ہوا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، جادوگروں نے رسیاں پھینکی اور رسیوں کے سانپ بنا دیے۔ قرآن کریم میں رسیوں کے سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران کھڑے، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے تو رسیاں بنائی، میں تو تیرا نام لے کر آیا، تیرا بھیجا ہوا آیا، تیرا حکم لے کر آیا، تیرا پیغام لے کر آیا۔ فرمایا قال بل القوا، میرے موسیٰ یہ جو تیرے ہاتھ میں لکڑی ہے نا، یہ جو آخا ہے تیرے ہاتھ میں لکڑی، کہ جی ہاں، ذرا تو بھی زمین پہ اس کو پھینک دے، زمین پہ اس کو تو بھی ڈال دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ اپنی لکڑی، اپنا آسا، اپنی چھوٹی پھینک دی۔ قرآن کریم کا تھا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، سارا جہان مقابلہ دیکھنے آیا، تماشا دیکھنے آیا، فرعون بھی آیا، وزراء بھی آئے، سفراء بھی آئے، قارون بھی آیا ہوا ہے، حامان بھی آیا ہوا ہے، سارا جہان آیا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کو بہت بڑا اژدہا بنا دیا، بن گیا بہت بڑا، اور جادوگروں نے کتنی رسیوں کے سانپ بنا رکھے تھے نا، وہ ساروں کو کھا گیا۔ یہ
ترجمہ ہے قرآن کی آیتوں کا، قصہ بنا ہوا نہیں۔ ساری کی ساری جتنی رسیوں کے ناگ سانپ بنائے تھے، تمام کے تمام کو موسیٰ علیہ السلام کے آٹے کا بنا ہوا سانپ سب کو کھا گیا۔ جب سب کھا لیے تھا وہ پھر سانپ ہی تھا۔ آواز آئی میرے موسیٰ خذھا ولا تخف، پکڑ اسے، اس اژدہا کو پکڑ لے۔ اب موسیٰ علیہ السلام آخر آدمی تھے، انسان تھے، اتنا بڑا اژدہا بنا ہوا ہے، قدرتی طور پر آدمی کو ڈر لگتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یوں کپڑے میں ہاتھ لپیٹ کر پکڑنے لگے، کبھی رگڑ نہ دے۔ آواز آئی موسیٰ جو لکڑی کا سانپ بنا سکتا ہے وہ سانپ کو لکڑی پھر بنا دے۔ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، آپ اسے پکڑیں گے اور میرے کلیم تیرا ہاتھ لگے گا، میں پھر لکڑی بنا دوں گا۔ سنعيدها سيرتها الأولى۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہاتھ لگایا، آن کی آن میں وہی لکڑی کی لکڑی، پھر چھوٹی بن گئی، پھر عصا بن گیا۔ اب فن والا فن والے کو پہچانتا ہے۔ ایک تو ہوئی نا یہ بات کہ جادوگر فرعون اور فرعون کے جادوگر تماشا ہار گئے، ایک تو یہ بات ہوئی ہے، تو دنیا دارانہ بات ہے نا۔ میدان جیت لیا موسیٰ علیہ السلام نے، فرعون اور فرعون کی قوم، اور وہ سارے ہار گئے۔ ایک تو یہ بات، فن والا فن والے کو بڑا جلدی پہچانتا ہے۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنے لوگ تمہیں آج شرک کی طرف بلاتے ہیں، دعوت بدعت کی دعوت دیتے ہیں، یہ قرآن کو جانتے ہیں، نبی کے فرمان کو جانتے ہیں، اللہ کے احکام کو جانتے ہیں، جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے۔ اب جو فرعون جس پارٹی کو لایا تھا نا مقابلے کے لیے، وہ جو جادوگر آئے تھے جنہوں نے رسیوں کے سانپ بنائے تھے، فرعون جن کو سرکاری طور پر لایا تھا مقابلے کے لیے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری رسیوں کے بنے سانپ اور موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کا بنا اژدہا اور ہمارے بنائے ہوئے سانپ سارے ہی 1 منٹ میں لقمہ بنا کر نکل گیا اور پھر لکڑی بن گئی، تو ان کے دل میں یہ بات یقین آ گیا، اور یقین کر گئی یہ بات کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، اللہ کا پیغمبر ہے۔ پہلے تو وہ آئے تھے نا جادوگر سمجھ کر مقابلہ کرنے، جادوگر آئے جیسے پہلوان کے مقابلے میں پہلوان آتا ہے، ٹورنامنٹ کے مقابلے میں کھلاڑی لوگ آتے ہیں، ہاکی کا کھیل ہوتا ہے، دوسرے کھیل ہوتے ہیں، جس کام کو جو جانتا ہوگا۔ اب کسی میدان میں اگر آپ مجھے لے جائیں تو میں کیا کھیلوں گا اور آپ دیکھیں گے کیا تماشا۔ میدان کے لیے آدمی ہوتے ہیں الگ الگ۔ جادوگر فوراً پہچان گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، ہم جادوگر سمجھ کر مقابلہ کرنے آئے ہیں۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ حق بڑی ہے، ایمان نہیں چھپتا، اس میں بڑی جان ہے۔ کم سے کم ان کو ایسا تو چاہیے تھا کہ فرعون کا دربار اکھڑ جاتا، بادشاہ اپنے گھر پہنچ جاتا، سرکار ٹھکانے لگ جاتی، وزراء سفراء اپنے ٹھکانے پہنچ جاتے، لوگ رخصت ہو جاتے، تماشا ختم ہو جاتا، رات کو چپکے سے آ کر موسیٰ علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹاتے، کلیم اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، تو سچا ہم جھوٹے۔ کم سے کم اتنا تو کرنا چاہیے تھا نا کہ میدان تو اٹھ جائے، بادشاہ تو چلا جائے اور لانے والا تو رخصت ہو جائے، جو کھلا کے لایا پلا کے لایا پیسے دے کے لایا وہ چلا تو جائے۔
مگر وہ فرعون کے جادوگروں کیا کہنا تمہارے ایمان کا؟ فرعون کا تخت موجود ہے، گورنمنٹ ساری موجود ہے، سرکار ساری موجود ہے، تماشائی سارے موجود ہے، لوگ سارے موجود ہے، فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے رب آمنت برب موسیٰ و ہارون، ہم تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ اعلان کر دیا اسی میدان میں۔ خدا نہ کرے اگر مجھ پر تم پر ایسا وقت آ جائے، سوچ کے صلاح کرتے بھئی اب کرنا کیا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے، دیکھتے کہ سرکار ہمیں لائی ہے اور سرکار ہمیں مارے گی بھی تو سرکار کے پیسے کھا کر ہضم کرنا سوکھے نہیں۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں مار تو انعام ہے، ہتھیار ہے لے لو، مگر ڈنڈے کو قربانی سے پہلے کون کھلاتا ہے؟ قربانی سے پہلے اسی لیے تو کھلاتے ہیں کہ تکڑا کرو اسے موٹا نکلے گا۔ فرعون جادوگروں کو پالا کرتا تھا کہ مقابلہ ہوگا، مگر وہ جادوگروں کیا کہنا تمہارے ایمان کا؟ تم بادشاہ سے نہ ڈرے، تم سرکار سے نہ ڈرے، تم حکومت سے نہ ڈرے، تم تماشائیوں سے نہ ڈرے، تمہارے دماغ میں یہ بات نہ آئی لوگ کیا کہیں گے؟ کہنے لگے آمنت برب موسیٰ و ہارون، ہم تو ایمان لے آئے بھائی، سجدے میں گر گئے، اعلان کر دیا۔ فرعون کہنے لگا اچھا اب پتہ چلا تمہاری پارٹی ایک ہی ہے، یہ تمہارا استاد ہے، تم اس کے شاگرد ہو، کھا میرے پاس سے رہو اور رگڑا اس والا چڑھاتے ہو، ایک ہی ہو تم اس کے چیلے ہو، یہ تمہارا استاد ہے، تم نے اسی سے سیکھا ہے۔ ہاں جان بوجھ کر تم نے چھوٹا جادو کیا، اس نے بڑا جادو کیا، مجھے ہرا دیا۔ ہاں انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، کون چھوڑتا ہے بابا؟ مفت میں کون کھلاتا ہے؟ کون پیسے دیتا ہے مفت میں؟ آئی سرکاری دھمکی، فرعون کہنے لگا لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل۔ قربان جاؤں تیرے قرآن کریم کے پروردگار۔ فرعون کہنے لگا میں تمہیں یوں ہی کھلاتا رہا، یوں ہی پالتا رہا، یوں ہی خرچ کرتا رہا مقابلے کے لیے، آج میری توہین کرائے بیٹھے ہو، تم اسی کے شاگرد ہو، تمہیں ایمان لانے کا مزہ چکھاؤں گا، کھجوروں پہ لٹکاؤں گا، تمہیں پھانسی چڑھاؤں گا، ایک ایک ہاتھ کاٹوں گا، ایک ایک پیر کاٹوں گا۔ ایمان لانا کوئی آسان کام تو نہیں۔ تم کہو گے کہ ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، ہم الحمدللہ ایماندار ہیں، یہ تو پتہ جب چھلنی لگے گی جب پتہ چلے گا نا کہ چھان بوڑا کتنا نکلتا ہے۔ کہنے لگا لأقطعن أيديكم وأرجلكم، ان کے ہاتھ کاٹو، ایک ایک ہاتھ کاٹو، ایک ایک پیر کاٹو، ان کو کھجوروں پہ لٹکاؤ، پھانسی چڑھا دو، انہوں نے میری بے عزتی کی ہے، انہوں نے مجھے بے حرمتا کیا ہے، انہوں نے مجھے بازی ہرائی ہے، انہوں نے ساتھ بھاگ کر مجھے مارا ہے۔ وہی بات جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ایمان اگر آ جائے تو پھر گورنمنٹ تو کیا پوری دنیا کسی کے دل سے نہیں نکال سکتی۔ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، بڑے بڑے عذاب دوں گا،
سجدے میں گر گئے ہو، بڑے سیانے، کاٹو ان کے ہاتھ پیر کاٹو، پھانسی چڑھا دو، سزا دو انہیں سخت سے سخت۔ اب مقام کیا ہے؟ ایک طرف ساری دنیا ہے، ساری خلقت ہے، بادشاہ ہے، گورنمنٹ ہے، سرکار ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، اور ایک طرف یہ چند جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے حمایتی بنے۔ اب میرا تیرا نظریہ تو یہ ہے کہ ان کو کہنا چاہیے تھا، او جی دیکھو جی معاف کر دو جی سارے کو غلطی ہو گئی جی، او جی چلو جی کوئی بات نہیں، منڈے کھنڈے ہے جیسے جی، ہاں بڑے بڑوں کو آنا چاہیے تھا نا، معجز لوگ نئے لکھے پڑے تو مان بھی جاتے ہیں، یہ جو پرانے پیتے ہیں یہ قابو ہی نہیں آتے۔ اچھا ساڈے والے کے یہ کر کے آئے، انہوں نے کوئی پتہ نہیں کی، وہ میریا کے نہ وینتے، وہ عرصہ کے نہ جانتے سب، اور خدا کے بندے عرص ولی کا ٹھیکر کنجری کا، عرص ولی کا گانے بدماش عورتوں کے، اور جتنی بدماشی ان میلوں میں ہوتی ہے چکلے میں نہیں ہوتی۔ بڑا مشکل مقام ہے یہ، کوئی رشتے دار آتے اپنے پرائے آتے، چلو جی اسی سمجھاواں گے جی انہوں تینوں کی پئی ہے سرکار نال ٹکراون دی، جانے کتنے آ جاتے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، مگر یہ ایمان کی بات ہے، کون روک سکتا ہے؟ یہ رنگ جب چڑھ جائے تو اتر نہیں سکتا۔ فرمایا صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون ونحن له عابدون۔ کون اتار سکتا ہے خدائی رنگ؟ فرعون کے جو جادوگر ایماندار بنے تھے، ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، بالکل نہیں گھبرائے، ساری حکومت سامنے ہے، سارا ملک سامنے ہے، تماشائی ابھی ہے، گھر کوئی نہیں گیا۔ قرآن کریم ان کی زبان سے بات کو نقل کرتا کھڑے ہو گئے اور فرعون کو کہنے لگے اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ۔ کہنے لگے وہ جو غلطی ہو گئی، پیغمبر کا مقابلہ کیا ہم نے، دعا ہے اللہ اس کو ہی معاف کر دے، اور تو جو کہتا ہے نا کہ ہاتھ پہ کاٹ کر ایمان چھڑا دوں گا، تیرے جیسے یہاں ہزاروں پھرتے ہیں، تو اور تیری حکومت اور سارا اقتدار اور ساری خلقت زور لگا لے، موسیٰ کا دامن نہیں چھڑا سکتا۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى۔ جنت باقی رہنے والی چیز ہے، آخرت بقا رہنے باقی رہنے والی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، موت تو آخر آنی ہے، تو اپنا زور لگا لے، تو آزما کے دیکھ لے، ادھر ظالم ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، تو آزما کر دیکھ لے، ایمان کی طاقت کا تو مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ صاحب پکڑ گئے، صاحب انکار کر دیا، لگا جا تیرے جیسے ہزاروں پھرتے ہیں۔ یہ جو غلطی ہوئی نا، پیغمبر کا ہم نے مقابلہ کیا، ہمیں پتہ نہیں تھا، اسی کو پروردگار معاف کر دے تو اچھا ہے۔ فرعون کے جادوگر کہتے ہیں کہ پیغمبر کا مقابلہ کر لیا، ہم نے ساری عمر پیغمبر کی سنتوں کا مقابلہ تو کیا، اتباع نہ کی۔ نبی کی سنتوں کے مقابلے میں بدعت، توحید کے مقابلے میں شرک،
قرآن کے مقابلے میں کس سے کہانیاں جٹی گپ مارنے باوجود بستانی سبقت رحمت اللہ علیہ. ولی کی بات اخیر میں سنا دوں. ولی ہے ولی. آخری وقت ہے. فرشتوں نے جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے کیا. جنت کا نقشہ سامنے آیا. باوجود بستانی نے منہ پھیر لیا. فرشتوں نے اس طرح نقشہ کیا, ادھر منہ پھیر لیا. فرشتے کہنے لگے باوجود بستانی جنت سے نفرت, جنت سے منہ پھیر رہے ہو. کیا بات کہی. کہنے لگا وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو, وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو, اور وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو. میں اس جنت کو لے کر کیا کروں جس جنت میں میرے پروردگار کا دیدار نہیں. میں اس جنت سے بھی راضی ہوں جہاں نہریں ہیں, باغ و بہار ہے, حوریں قصور ہے, غلمان ہے, سب کچھ ہے. ایسی حوریں ہیں کہ اگر دنیا میں ایک چھوٹ دے پوری دنیا خوشبو سے بے ہوش ہوتا ہے. لیکن ولی کہتا ہے جب میرے رب کا اس میں دیدار نہیں, مجھے یہ جنت مل گئی. یہ ہے ولی جو ساری ساری رات اور سارا دن پوری زندگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزارتے ہیں. تو قرآن کریم نے فرمایا کہ فرعون کے جادوگروں کٹے ہو جاؤ, اب تم میرے بن گئے ہو, تم میرے ہو, میں تمہارا. جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکیٰ. میں نے تمہارے لیے جنت بنائی, نہریں بنائی, باغ و بہار بنائے. نہ ڈرو فرعون سے, آ جاؤ اب تم میرے بن گئے, تمہیں کوئی خطرہ نہیں. چل جادوگر اڑ گئے, پوری حکومت اور پورے ملک کے سامنے صاف جواب دے دیا, جا تیرے جیسے ہزاروں پھرتے ہیں, ہم سے جو غلطی ہوئی تو ہوئی, اللہ سے اسی کی معافی مانگتے ہیں. تو نبی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم آئے تھے, ہمیں پتہ نہیں تھا. تو کیا آج ہم نہیں یہ سوچ سکتے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو واقعات ہمیں سنائے ہیں, خدا کہانیاں تھوڑی سنا رہا ہے. پروردگار ہمیں متنبع کرتا ہے, خبردار کرتا ہے, مطلع کرتا ہے. دیکھو ایسا کرو گے تو یوں ہوگا, ایسا کرو گے تو یوں ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کرنے والے فرعون اور ان کے جادوگر جو مقابلے کے لیے آئے تھے, حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے ان کو ہدایت عطا فرمائی, اور وہ 2 منٹ میں اتنے پختہ ایماندار بن گئے کہ وقت کے بادشاہ فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو, انہیں سولی پہ لٹکا دو. مگر وہ صاف کہنے لگے کہ ہم اس لیے ایمان نہیں لائے کہ اس ایمان کو چھوڑ دیا جائے. بوٹیاں اڑا سکتے ہو, قیمہ بنا سکتے ہو, پر اللہ کی دی ہوئی ایمان کی دولت اب ہم سے نہیں چھین سکتی. سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جس کو ایمان لائے ہوئے 2 منٹ ہوئے, وہ تو اتنے مضبوط, اور یہاں 60 سال کی عمر ہو گئی, آج تک ایمان مضبوط نہ بنا. چھٹی کرتے ہیں فرعون کی کہ جو چاہے سزا دو, جو چاہو ہمیں مارو, کچھ بھی کرو, ایمان ہم سے الگ نہیں ہو سکتا. اور انجام کے طور پر کہنے لگے انہو مجرمن فإن لہو جہنم. قربان جاؤں, ان لہو مجرمن فإن لہو جہنم.
ایسا کرنے والا مجرم بن جاتا ہے، گنہگار ہو جاتا ہے، سیاکار بن جاتا ہے، رب العالمین کی یہاں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ ان لہو مجرمن فإن لہو جہنم، ایسا آدمی جہنمی بن جایا کرتا ہے۔ نہیں جیسے حویل و خوار ہو جاتا ہے، جہنمی بن جاتا ہے، اور کمال کی بات ہے 2 منٹ کے اندر جہنم کا پتہ چل گیا۔ کہتے ہیں وہ ایسی بری جگہ ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، کہتے ہیں نہ وہ جینے کی جگہ ہے نہ مرنے کی، ایسی خوفناک جگہ ہے، ایسی وحشتناک جگہ ہے، تباہ کن جگہ ہے۔ اس طرح سے عذاب ذلیل کرنے والا ملے گا۔ فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلود غیرہا لیذوقوا العذاب، آگے آگے چمڑا جلتا جاتا ہے، پیچھے پیچھے نیا بنتا آتا ہے، 70 ہے بدستور چل رہی ہے، چمڑے جل بھی رہے ہیں بن بھی رہے ہیں۔ اسی لیے فرعون کے جادوگر ایمان لانے والے کہتے ہیں لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ جینے کی جگہ نہ وہ مرنے کی جگہ۔ وَمَن یَأْتِهِ مُؤْمِنًا فَقَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ هُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اور جو آدمی اللہ پر ایمان لائے، مضبوط رہے، حوادثات آئے، فتنے اٹھے، شرارتیں اٹھے، طرح طرح کی تباہ کن ہوائیں چلے، جو اس وقت ثابت قدم رہ گیا، اپنے ایمان کے مضبوطی کے ساتھ جمع رہا، شرک کے نیڑے نہ گیا، کفر کے قریب نہ گیا۔ وَمَن یَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو آدمی ایماندار بن گیا، اللہ کے نزدیک ہی ہو گیا، قرب والا بن گیا، پروردگار عالم نے جس کو اپنا بنا لیا، فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اللہ کے نزدیک ان کی درجات بلند ہو جایا کرتے ہیں۔ 2 منٹ ایمان لانے والوں کو جنت کا پتہ چل گیا، دوزخ کا پتہ چل گیا، جزا اور سزا کا پتہ چل گیا، عذاب تباہ کن کا پتہ چل گیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، عمر گزارے بیٹھے ہو، وقت گزارے بیٹھے ہو، اب قبر نزدیک ہے، موت نزدیک ہے، اللہ کی عدالت نزدیک ہے، پروردگار عالم کی حضوری میں پیش ہونا یقین ہے اور نزدیک ہے۔ آج تک جہنم پہ یقین نہیں، جنت پہ یقین نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایمان لانے والے مضبوط، آسے لکڑی کا سانپ بنا ہوا دیکھ کر ایک معجزہ دیکھا، کتنے مضبوط ہو گئے۔ تم کو کالی کملی والے نے لاکھوں معجزے دکھائے، کچے پھرتے ہو۔ انہوں نے صرف ایک معجزہ دیکھا کلیم اللہ کا۔ تم حبیب اللہ کی امتی ہو، تم کالی کملی والے کی امتی ہو، تم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی ہو۔ لاکھوں معجزات دیکھ چکے، ہزاروں معجزات سن چکے، مگر آج تک کالی کملی والے کے نہ بنے۔ ہر پیغمبر نے اپنے اپنے وقت میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ مہیا کیا۔ قرآن کریم پہلے انبیاء کی خبریں باتیں اسی لیے بتاتا، دیکھو وہ یوں برباد ہوئے، وہ یوں ذلیل و خوار ہوئے، کسی کو کوئی عذاب دیا گیا، کسی کو کوئی عذاب دیا گیا۔ سیدنا لوط علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر،
اللہ کا نبی برگزیدہ بندہ قوم کو سمجھاتے ہیں، قوم کو آگاہ کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، ہوشیار بیدار کرتے ہیں، قوم مانتی نہیں۔ Tawheed-Sunnah.com كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون۔ میرا نبی تھا، میرے نبی کو جھٹلایا، میرے پیغمبر کی تکذیب کی، برادری کی بات مانی، خاندان کی بات مانی، رسم و رواج کی بات مانی، میرے نبی کی نہ مانی۔ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وأطیعون۔ میرے نبی نے مجھ سے ڈرایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، ڈر جاؤ، بعد آ جاؤ، تمہارا کوئی خالق و مالک ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تم سے حساب لے گا، زندگی کا حساب لے گا، بدن کا حساب لے گا، آنکھوں کا حساب لے گا، دل و دماغ کا حساب لے گا، کرتوت کا حساب لے گا، دل کا حساب لے گا۔ اللہ کی ذات کو بتایا یا غیروں کو؟ اللہ پاک پوچھے گا تم کو میرے نبی نے منع کیا تھا اعبد اللہ، اس پروردگار کی عبادت کرو، نظر نیاز اس پروردگار کی دو، عبادت اسی کی کرو، سر اسی کے سامنے جھکاؤ، رکوع اسی کے سامنے کرو، یہ ماتھا، یہ پیشانی، یہ جبین نیاز اس کے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکاؤ۔ ہر نبی کی یہی تعلیم ہے، ہر نبی کا یہی بات ہے، ہر نبی کی یہی نصیحت ہے، ہر نبی کا یہی کاروبار ہے۔ اعبد اللہ، ایک اللہ کے پجاری بن جاؤ۔ لوط علیہ السلام کی قوم اور خود گھر والی بھی شرک کی لعنت میں گرفتار تھی۔ خدا کہتا ہے یہ اتنا بڑا سر تیرا سردار ہے جس میں نے دماغ رکھا ہے، دو جان کی سمجھ رکھی ہے، عقل رکھی ہے، دماغ رکھا ہے، یہ تیرا سر میرے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکے۔ تو کہیں لال کپڑے، لال پیلے کپڑوں کے سامنے جھکتا ہے، یہ فلانے پیر صاحب کا جھنڈا ہے، کالی کملی والی کے سامنے اللہ نے نہ جھکایا، تیرا کپڑا کیا حقیقت رکھتا ہے؟ شرم کرو، اللہ پاک کا دیا ہوا دماغ اور سر ڈھائی کی کپڑے کے سامنے جھکتا ہے، رب العالمین کے سامنے نہیں جھکتا۔ چاروں طرف سے جھنڈے چل رہے ہیں، چادریں اڑا رکھی ہے، بوتل اٹھائے پھرتے ہیں عورتوں کی۔ آج اگر سیدنا عمر فاروق زندہ ہوتے خدا جانے ہماری گردنیں کس طرح سے کاٹتے۔ ایمانداری سے بتاؤ، جس درخت کے نیچے حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے ہو، کئی دن ٹھہرے ہو، وہ درخت برکت والا ہے کہ نہیں؟ جس درخت
کے نیچے علی بیٹھے ہو، ابو بکر بیٹھے ہو، عمر بیٹھے ہو، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد، ابی وقاص، 1400 صحابہ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوں، اور جس درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے بیعت کی، حضور نے بیعت لی، پیری مریدی پکی ہوئی، طے ہوئی، اور جس پیری مریدی پر، جس بیعت پر خدا اتنا راضی ہوا، فرمایا لقد رضی اللہ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، اذ یبایعوا لک تحت الشجرہ، بیعت کرنے والے اور بیعت کرنے والوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں تم سب سے راضی ہو گیا۔ جس درخت کے نیچے حضور نے بیعت کی، صحابہ نے بیعت کی، حضور نے بیعت لی اور کئی دن ٹھہرے، اور جس درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کو اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے جنتی بنا دیا۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، لوگ اس درخت کی تعظیم کرنے لگے، اس درخت کی لوگ تعظیم کرنے لگے۔ اور ایسے درخت کی اگر تعظیم کر بھی لی جائے تو کیا حرج ہے جہاں شہنشاہ کائنات کا قیام ہوا ہو، جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن بیٹھے ہوں، صلح حدیبیہ اس درخت کے نیچے طے ہوئی۔ کیا کہنا اس درخت کا جہاں ولی، نبی، رسول، امام الانبیاء، اہل بیت، صحابہ، خلفائے راشدین سارے جس درخت کے نیچے بیٹھے ہو، اس درخت کی عظمت کا کیا کہنا۔ لوگ اس کی عظمت کرنے لگے، تعظیم کرنے لگے۔ فاروق کو پتہ چل گیا، اس تشریف لائے اور لوگوں کو بلا کر اس درخت کو جڑ سے اکھڑوا دیا۔ اس پیڑ کو جس کے نیچے حضور تشریف فرما ہوئے تھے، کئی دن قیام رہا، عمر فاروق نے کھڑے ہو کر جڑ سے نکلوا دیا۔ کسی نے کہا ہے عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا ہاں، اس درخت کے نیچے نبی بیٹھا، اس کی تعظیم ہوگی اور قرآن کو ٹھوکریں لگے گی۔ لوگ یہاں شرک شروع کر دیں گے، اس لیے میں نے اس درخت کو جڑ سے اکھڑوا دیا۔ بیت اللہ کو چھوڑ دیں گے، اس کی پوجا چھوڑ دیں گے، اس کا سجدہ چھوڑ دیں گے، یہاں لوگ سجدے شروع کر دیں گے، اس لیے میں عمر اس درخت کو نہیں چھوڑتا۔ حالانکہ اس زمانے میں بدعت کرنے والا کوئی قریب تھا بھی نہیں، بدعت کرنے والا تھا ہی کوئی نہیں، لیکن حضرت عمر نے صبح ظاہر کیا کہ ہمیشہ تو صحابہ نہیں رہیں گے، آہستہ آہستہ لوگ بیت اللہ سے پھر جائیں گے، درخت کی طرف دل لگا لیں گے، جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اور یہی وجہ بنی یہ جو اس وقت سعودی عرب میں بیت اللہ اور مدینہ پاک میں جن لوگوں کی حکومت ہے، ان سے پہلے ترکیوں کے دور میں بڑے بڑے روزے بنے ہوئے تھے سارے صحابہ کے۔ حضرت حلیمہ کا روزہ الگ تھا، فاطمہ الزہرا کا روزہ الگ تھا، حضرت عثمان کا روزہ الگ تھا، طلحہ زبیر کا روزہ الگ تھا، بڑے بڑے مزار بنے ہوئے تھے۔ اگر حالت وہی تھی، نہ کوئی حرم نبوی میں عورت ٹھہرتی تھی، بس یا حلیمہ کے دروازے بھی پڑی ہے، یا فاطمہ الزہرا کے مزار پہ پڑی ہے، یا حضرت عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ پڑی ہے، یا حضرت خدیجہ کے دروازے۔ بیت اللہ میں کوئی نہیں، روضے رسول اللہ پہ کوئی نہیں۔ آپ کہتے ہوں گے کہ ایسا کون کملا تھا جو بیت اللہ کو چھوڑ کر کے وہاں پڑے رہتے تھے؟ یہاں سے گربانی تمہیں مسجد میں کوئی نظر نہیں آتا، میلے میں جا کے دیکھو لاکھوں آدمی اکٹھے ہیں، مسجد میں آدمی نہیں ملتا۔ جب سے اذان لاؤڈ اسپیکر پہ شروع ہوئی، نمازی مر گئے۔ چاروں طرف جو شرک ہونے لگا وہاں پر
پر خدا نے ایسے لوگ بھیجے کہ انہوں نے وہ مزار ہی اکھاڑ کے پھینک دیے۔ اور اب تو سننے میں یہ آیا کہ جنت البقیع کا دروازہ ہی بند کر دیا، مٹی اٹھا کر کاٹ رہے ہیں قبروں کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت صفیہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، حضرت عباس اور بڑے بڑے اکابر صحابہ کی قبروں کی مٹی کاٹ رہے ہیں مرد اور نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کی توحید کو دلوں میں نہیں بٹھاتے، احکام کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، قبروں کی مٹی کاٹتے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا، دعا مانگ رہے ہیں، الہ العالمین، اور میرے پروردگار لا تجعل قبری اصنام، میرے پروردگار میری قبر کو سجدہ گاہ بنائیو۔ دعا ہو رہی ہے، امام الانبیاء دعا مانگ رہے ہیں، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں، اور آگے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، پھٹکار کرے، کیوں؟ اس لیے اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ جانتے سارے مولویوں کو پتا ہے، سارے پیروں کو پتا ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا سجدہ رکوع کسی کو نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پاک نے تو یہاں تک احتیاط فرمایا، وہ جانتا تھا کہ 14ویں صدی کے لوگ اندر کے کالے ہوں گے، دل ان کے کالے ہوں گے، دل ان کے صاف نہ ہوں گے، فرمایا میرے بندے جنازہ چاہے ابو بکر کا ہو، جنازہ عمر فاروق کا کیوں نہ ہو، جنازہ عثمان کا کیوں نہ ہو، جنازہ علی مرتضی کا کیوں نہ ہو، جنازہ فاطمہ الزہرا کا کیوں نہ ہو، جنازہ علی مرتضی کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام حسین کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام حسن کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام زین العابدین کا کیوں نہ ہو، جنازہ خالد سیف اللہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ طلحہ زبیر کا کیوں نہ ہو، جنازہ عائشہ صدیقہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ ام حبیبہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ حضرت صفیہ کا کیوں نہ ہو، پیغمبر کی بیٹی جنازہ رقیہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ ام کلثوم کا کیوں نہ ہو، جنازہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کیوں نہ ہو، جنازہ بہاء الحق زکریا ملتانی کا کیوں نہ ہو، جنازہ شاہ رکن عالم کا کیوں نہ ہو، جنازہ حافظ جمال کا کیوں نہ ہو، فرمایا خبردار کھڑے ہو کے نیت باندھ، کھڑے کھڑے سلام پھیر دے، بیچ میں رکوع سجدے کی کوئی اجازت نہیں۔ فرمایا میں یہ تو گوارا کر لوں گا کہ نماز میں سجدہ نہ کراؤں، میں یہ تو گوارا کر لوں گا کہ جنازے کی نماز میں اپنے لیے رکوع نہ کراؤں، اپنے لیے سجدہ نہ کراؤں، مگر دیکھنے والا کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے ولی کو سجدہ ہو رہا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے قطب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ابدال کا سجدہ ہو رہا ہے، غوث کا سجدہ ہو رہا ہے۔ فرمایا او لوگوں، جب کہ ولی کا جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا، قطب کا جنازہ سامنے تھا، ابدال کا جنازہ سامنے تھا، صحابی کا جنازہ سامنے تھا، نبی کی بیٹی کا جنازہ سامنے تھا، ام المومنین کا جنازہ سامنے تھا، جب تو میں نے سجدہ نہ کرنے دیا نہ تو نے کیا، اور جب وہ ٹھہر زمین کے اندر چلے گئے اب سجدہ کیوں؟ لاکھوں من مٹی بیچ میں آ گئی،
سنگ مرمر لگ گئے، پتھر لگ گئے، جالیاں لگ گئی، غلاف ڈھک گئے، اب سجدہ۔ فرمایا یہ تمام، یہ حق تو میرا ہے، یہ حق میرا ہے، ناحقی نہ کرو، ظلم نہ کرو، بے انصافی نہ کرو، سجدہ میرے لیے۔ فرمایا سارا جہان تیرے لیے، ہر پیغمبر کی یہی تعلیم ہے۔ سبزیاں، ترکاریاں، پھل فروٹ، کھانا پینا، صحت و تندرستی، حسن و جمال، مال آل، یہ سب کچھ تیرے لیے۔ کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، میں تیرا رب، تو میرا بندہ، میں تیرا خالق، تو میری مخلوق۔ میں نے پالا، میں نے سنبھالا، میں نے جوانی دی، میں نے عقل دی، اولاد میں ہی دوں گا، نیلے پیلے کپڑے تجھے اولاد نہیں دے دو۔ ہر پیغمبر نے یہی تعلیم دی۔ یہ سیدنا لوط علیہ السلام کھڑے ہیں، اپنی قوم کو بار بار متنبہ کرتے ہیں، اولاداں کیوں آئے؟ پیغمبر کس پیار سے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، او میری برادری، او میرے خاندان کے لوگوں، او میرے تائے چچو، آؤ میری بات سنو۔ وما كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون۔ میرے بھائیوں، میری برادریوں، میرے خاندان کے لوگوں، میرے عزیزوں، میرے رشتے داروں، میرے دوستوں، اس پیارے انداز سے اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، امین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ نے امانت میرے سپرد کی ہے، توحید کی امانت۔ سبحان اللہ، توحید کی امانت میرے سپرد کی ہے اور میں تم تک پہنچاؤں گا۔ فاتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے۔ نبی کہتا ہے، رسول کہتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں، ڈرو اس پروردگار سے جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے، جس کے قبضے میں پتا پتا ہے، جس کے قبضے میں قطرہ قطرہ ہے۔ ڈرو اس پروردگار۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو گے، خدا تمہارے سارے کام سنوار دے گا، ساروں کی بگڑی بنا دے گا۔ نبی خدا کا تعلیم دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، اور کہتا لوگوں اس تبلیغ کی میں تم سے مزدوری کچھ نہیں مانگتا۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا، میں اجر نہیں مانگتا، میں بدلہ نہیں مانگتا، میں مزدوری نہیں مانگتا، میں تم سے پیسہ ٹکا نہیں مانگتا، میں روٹی پانی نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، اللہ کا نبی کھڑا ہے، بلا رہا ہے اپنے بھائیوں کو، عزیزوں کو، برادری کو، خاندان کو، آؤ سارے میری بات کو۔ خداوند کریم نے جو تاج نبوت ان حضرات کو اڑایا، اس کی تکمیل ہو رہی ہے، ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، منصب پر فائز جو کیا وہ پہنچا رہے ہیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم، بات تو کیا آتی،
شرک میں تو گرفتار تھے ہی، ایک اور بیماری میں مبتلا ہو گئے، ایک اور مرض ان کو لاحق ہو گیا، ایک اور تباہی انہوں نے خرید لی کہ عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے پیچھے پڑ گئے۔ بدماشی ہے، بدکاری ہے۔ حدیث پاک میں آتا جب مرد مرد کے ساتھ برا کام کرتا ہے اللہ کا عرش کانپنے لگ جاتا ہے، فرشتے آواز دیتے الہی اجازت دے لوط علیہ السلام کی قوم والا عذاب ہم پھر دوہرا دے۔ اللہ کا نبی کھڑا ہے، سمجھاتا ہے، مانتے نہیں ہیں، بیماری پھیلتی چلی گئی، مرض بڑھتا چلا گیا، مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی، اللہ کے نبی نے جوں تبلیغ کی، جوں سمجھایا، جتنا آگے خبردار کیا اتنے ہی بگڑتے چلے گئے۔ اللہ میاں نے آخری مرتبہ آزما لیا، 2-3 فرشتے بڑے خوبصورت لڑکے بنا کر کے اس قوم کے اندر لوط علیہ السلام کے شہر میں بھیج دیے۔ وہ بازار سے گزرے، کاروبار چھوڑ، دھندا چھوڑ، دکانداری چھوڑ، سارا کام چھوڑ کے ان کے پیچھے لگ گئے، ان کے پیچھے لگ گئے لڑکوں کے۔ وہ لوط علیہ السلام کے گھر میں پہنچے اور کہا کہ دیکھو یہ تمہارے لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے اپنے گھر میں ان کو بٹھایا اور باہر سے دروازہ بند کر کے اور باہر خود کھڑے ہو گئے، اور قوم کے لوگ اور زیادہ بڑھ گئے، کہنے لگے نکال ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر، ہم اپنی خواہش پوری کریں گے، ہم ان کے ساتھ برا کام کریں گے۔ لوط علیہ السلام فرمانے لگے ان ظالموں میرے مہمان ہیں، بعد آؤ بعد آؤ، بے عزتی نہیں کیا کرتے مہمان کی۔ مفسرین نے لکھا دیواروں پہ چڑھ گئے، دروازہ توڑنے لگے، نکال ان کو باہر۔ سیدنا لوط علیہ السلام کو خبر نہیں یہ لڑکے ہیں یا فرشتے یا لڑکے، سمجھ رہے ہیں کہیں سے میرے مہمان آئے، فرمانے لگے او لوگو جانے دو بعد آؤ۔ فرمایا قال یا قوم، قال یا قوم، او میری قوم کے لوگوں، او میرے بھائیوں، او میرے رشتے داروں، اولائی بناتیہن اطہر لکم، تمہارے گھروں میں میری بیٹیاں موجود ہیں، عورتیں موجود ہیں، ان سے اپنی حاجت روائی کرو، ان سے اپنی خواہش کو پوری کرو، جاؤ میرے مہمانوں کو نہ ستاؤ۔ قربان جاؤں نبی پر، کافروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں بنایا ہے، میری بیٹیاں۔ بڑا سمجھایا، بعد آ جاؤ، چلے جاؤ، میرا مکان نہ توڑو، دروازہ نہ توڑو، اللہ پاک ناراض ہو جائے گا، تم پہ خدا کا غضب آ جائے گا، بعد آ جاؤ، چلے جاؤ۔ کہنے لگے نہیں نہیں، ہم بالکل نہیں جانے سے ایسے خوبصورت لڑکوں کو چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، ہاتھ باندھے، ملتیں کی، بڑے بڑوں کی، سرداروں کی، چودھریوں کی ملتیں کی، بڑے بڑے سرمایہ داروں کی ملتیں کی۔ اندازہ لگا نبی خوشامد کر رہا ہے، کفر اوپر کو چڑھ رہا ہے۔ فرمایا جاؤ، چلے جاؤ، باہر آ جاؤ۔ کچھ جو ظالم قسم کے تھے، جو بدبخت اور شقی تھے، جو بہت زیادہ شیطان تھے، انہوں نے پیغمبر کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔